دنیا میں آنے کا مقصد تو آخرت کی تیاری ہے، اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ٹھیک، اس میں اللہ عز و جل نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری جانچ ہو کون اچھے عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اخروی انعامات کے مستحق ہوں۔ تو اس کے لیے علم دین بے حد ضروری ہے کہ جب علم دین ہوگا تو ہی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک، علم دین ہوگا تو ہی اچھے طریقے سے آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ علم دین ہوگا تو ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سی چیز ہم پر لازم ہمارے رب نے کی ہے، کون سی چیز ہم پر فرض ہے، کس چیز کو ہم نے کرنا ہے اور کس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک، تو علم دین اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ تمام کے تمام مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ سونا جاگنا کھانا پینا سب یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ تو ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو جانوروں سے ممتاز ہونا چاہیے، بالکل سے جدا ہونا چاہیے۔ اس کے کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، پہننے کا بھی ایک سلیقہ ہے، یعنی اس نے ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب ہر مسلمان پر کون سا علم لازم ہے؟ وہ علم لازم ہے جس کے ذریعے وہ یہ جان سکے کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، میں نے کرنی ہے اور اس کو اس طریقے سے بجا لانا ہے اور اس چیز سے میں نے بچنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی، جو لازم کی، ان کو اپنائے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچے۔ عبادت صرف یہ نہیں، اللہ عز و جل کی فرما برداری صرف یہ نہیں ہے کہ چند عبادات مخصوص عبادات کر لی جائیں، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ مکمل ہمیں ایک نظام دیتا ہے کہ ہم نے تمام معاملات کیسے کرنے ہیں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے انفرادی معاملات ہوں، چاہے خوشی کے معاملات ہوں، چاہے غمی کے معاملات ہوں۔ یعنی الغرض عبادات میں بھی جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ان چیزوں کو اپنانا ہے، اور معاملات میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، کاروبار میں بھی، اپنے زندگی کے معاملات میں بھی، انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں ہم نے اللہ رسول کی پیروی کرنی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہی زندگی میں آنے کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ۔